السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے مس بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی، کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ بات ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم ایک حد تک ہی کسی چیز کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں۔ ہمیں بہت سی کاموں کو بس اپنے حساب سے اپروپریٹ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور ساتھ ہم نے کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو اختیار کرنا ہے۔ اب ان میں سے 2 ٹیکنیکس ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں، 2 ٹیکنیک ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں، اور 1 ٹیکنیک نیوٹرل ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کہاں پر کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں، بچے کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر چکے ہیں۔ تو ایک ہی ٹیکنیک کو ہم نے بار بار مس یوز نہیں کرنا ہوتا۔ ہم نے کسی طریقے سے چیزوں کو دہرانا ہوتا ہے یا ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ کبھی آپ ایک کام کرتے ہیں، کبھی دوسرا کام کرتے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی فارمولا اٹھاتے ہیں، کبھی ادھر سے فارمولا اٹھاتے ہیں۔ جیسے میں نے بہت مدرس کو دیکھا ہے کہ وہ ہر بات پہ ٹائم آؤٹ، ٹائم آؤٹ، ٹائم آؤٹ، نوٹی کارنر، نوٹی کارنر، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ بچے کے لیے پورا ہی کام انفیکٹو ہو چکا ہے، بچہ سنتا ہی نہیں ہے یا بچہ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہا۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے جس سے ہم بچے کے بیہیویئر کو اچھی طرح سیٹل کر سکتے ہیں اور بچہ پھر ہماری بات بھی سنے گا، وہ ہے ریکویسٹ کرنا۔ اب ہمارے کلچرز میں کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ بچوں سے کون پوچھتا ہے یا بچوں کو کون ریکویسٹ کرتا ہے، ریکویسٹ تو بڑوں کے لیے ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بچوں کو کسی ایسے پیڈسٹل پہ بٹھا رہے ہیں جہاں پیرنٹ کو ہونا چاہیے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے بچے سے بات کرنی ہے تو اگر ہم اس کو پلیزنٹ طریقے سے کوئی بات کہتے ہیں تو بچہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو اسے کہتے ہیں نا غصہ یا ریزینٹمنٹ نہیں آتی، برے جذبات نہیں آتے۔ جب وہ برے جذبات نہیں آتے تو وہ بات سننے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی جب ہم بچے کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بہت انڈائریکٹ طریقے سے نان وربل میسیجز دے رہے ہیں۔ کون کون سے میسیجز دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ریسپیکٹ یور فیلنگس۔ دوسری بات ہم بچے کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اپنا کوئی اوپینین ہو سکتا ہے۔ تیسری بات ہم بچے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں سوچ سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم بچوں کو یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں جب ہم کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں اپنے بیہیویئر کی رسپانسبلٹی لے رہی ہوں، آپ اپنے بیہیویئر کی رسپانسبلٹی لیں۔ اور ساتھ ہی ہم بچے کو گائیڈ کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں۔ اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچہ ریکویسٹ کو یوزلی اچھی طرح رسپونڈ کرتا ہے اور بچہ اپنی رسپانسبلٹی کی طرف بڑھتا ہے، اور اس سے ہمارا ریلیشن شپ بھی سفر نہیں کرتا، ہماری آپس کے جو کنیکشنز ہیں وہ اسٹرانگ رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی اتھارٹی کو نیچے نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ اب ہمیں مس یوز کرنا شروع کر دے یا بولے جو میں نے کہا وہی کرنا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، آپ کسی ٹوائے اسٹور پہ کھڑے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں کوئی کھلونا آج نہیں ملے گا، چلو نکلو باہر، اور ایک ہوتا ہے کہ کیا میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آج کیونکہ یا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹوائے لے کے دوں، تو ابھی ہم چلیں گھر، کیا میں یہ ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ مجھے اذان کی آواز آئی ہے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ اب آپ بات صحیح بول رہی ہیں، لیکن جو آپ کا سٹائل ہے بتانے کا وہ کیسا ہے؟ وہ اپروپریٹ ہے، وہ ایسا ہے جو کہ ذمہ داری کس کو دے رہے ہیں؟ بچے کو دے رہے ہیں۔ اب آپ جب اچھی طرح بول رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگلا انسان پھر ذرا شرمندہ سا ہی ہوتا ہے نا کہ میں کیسے انکار کروں۔ جب چھوٹا بچہ بھی ہو تو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس بچے کو سکھاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس بیہیویئر کو گراسپ کرتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ آگے میں نے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو آپ بچے کو سمپلی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس جو میں نے بولا ہے وہی کرو، زیادہ اس وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیسیکلی بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا کام سجیسٹ کر رہی ہوں
which is good for you, جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اور آپ جس طرح سے انسٹرکشن دے رہے ہیں، آپ پلیزنٹ رہ رہے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں، آپ لحاظ رکھ رہے ہیں، تو آپ کا اوور آل امپریشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت امپیکٹفل جاتا ہے. بچے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پہ انکار کرنا. اچھا، دوسرا امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے، کچھ ایسی سچویشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں جہاں پہ ہمیں اب کمانڈ بھی کرنا پڑتا ہے. ہر وقت آپ ریکویسٹ نہیں کر سکتے، لیکن ریکویسٹ زیادہ جانی چاہیے، کمانڈز تھوڑی جانی چاہیے. کبھی کبھار آپ کی کمانڈ جو ہے وہ دیں گے. جب آپ کمانڈ دیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ، بچہ تھوڑا سا اریٹیٹڈ ہوگا، تھوڑا سا وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی ریکویسٹ زیادہ ہیں اور کبھی کبھی آپ کمانڈ دے رہے ہیں تو وہ بچے کے اوپر پھر پریشر آ جاتا ہے، پھر بچہ وہ کام کر لیتا ہے. لیکن اگر لگاتار یہ کرو، اٹھا کے رکھو، چلو اٹھو، سونے کا ٹائم ہے، اٹھو 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 اٹھو، نماز پڑھو، کتاب کھولو، کوئی فالتو بات نہیں کرنی، یہ کمانڈ جا رہی ہے. جب زیادہ کمانڈز ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بچہ جو ہے وہ ریزینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کمانڈ جنرلی ایک نیگیٹو امپریشن دیتی ہے، چاہے آپ صحیح بات بھی کہہ رہے ہیں. بیکاز آپ بچے کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، بچے کو آپ کوئی چوائس نہیں دے رہے، بچے کو کوئی اپرچونٹی نہیں دے رہے، بچے کے ساتھ کوئی بات ڈسکس نہیں کرے، بچے کی فیلنگز کے بارے میں کوئی بھی بیچ میں بات نہیں لا رہے ہیں، اور آپ اس کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور ایز سچ ساری ذمہ داری آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ تم سے کام کروانا ہی کروانا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں نا اتھارٹیرین سٹائل، جو پیرنٹنگ کا ہوتا ہے، یہ وہ والا آ جاتا ہے جس میں کمانڈز ہوتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، نیگ کیا جاتا ہے. تو ہمارا امپریشن بھی عجیب سا جا رہا ہے. ہم بچے کو سکھا رہے ہیں کہ تمیز سے ہر ایک سے بات کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا سٹائل ہے اس وقت کیسا ہے؟ بہت ہی خراب. اچھا سٹائل ہمارا نہیں جا رہا. اوور آل نیگیٹو ٹیکنیک ہے، لیکن کہیں کہیں آپ جب اسپیرنگلی یوز کرتے ہیں تو اٹس اوکے. زیادہ ریکویسٹ جا رہی ہیں اور پھر کبھی آپ کو کمانڈ کرنا پڑ رہا ہے تو دیٹس اوکے. جیسے کچھ پیرنٹس یہ کرتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ریکویسٹ دیتے ہوئے اتھارٹی اور ڈگنیٹی کو لو ڈاؤن نہیں کرنا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بالکل ہی بچے کے دوست بن جاتے ہیں اور ایسا ہنسی مذاق اور ایسا سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں کہ بچہ بھی ماں باپ کو، جیسے کہتے ہیں نا ایک عزت کا جو معیار ہوتا ہے اس سے نیچے کر دیتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کو لگنا یہی چاہیے کہ یو آر دا اتھارٹی فگر، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت تمیز کے دائرے میں، بہت عزت کے ساتھ، ان کو بڑا آپشن دیتے ہوئے کہ آپ کر لیں گے، پانی لا دیں گے. کیونکہ ہم بچے کو کہہ رہے ہیں یہ دے دو، یہ رکھ دو، تو پھر بچہ بھی کئی دفعہ ہمیں اسی ٹون میں وہ بات کہنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو ہم نے ایز اے پیرنٹ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری اتھارٹی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو کراس کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم اپنی مشکلات بچے کے ساتھ بڑھا دیں گے. اور بچے بڑے اسٹرانگ قسم کے آبزرور ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی اب اماں کی بس ہو گئی ہے اور اب ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر کون سا بیہیویئر دینا ہے. اچھا، اب تھرڈ ایک سٹائل آتا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے جب ان کو فزیکلی کچھ کام کروانا ہے تو وہ جو فزیکل کام ہوگا وہ جینٹل مینیپولیشن ہوگی. کیونکہ جب ہم بہت فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں بچوں پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں یہ میں کام اس کو بتا رہی ہوں کرتا کیوں نہیں ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، دانت پیستے ہیں، کھینچ کے لے کے جاتے ہیں یا کہیں بٹھاتے ہیں، غصے میں بٹھاتے ہیں. وہ ہمارا جو پکڑنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ جینٹل نہیں ہوتا. تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچے سے جو بھی کام کروائیں وہ بہت جینٹل ٹچ کے ساتھ، سافٹ ٹچ کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم بچے کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے بچے کے اندر بہت نیگیٹیوٹی آنی شروع ہو جائے گی، اور جس بچے میں نیگیٹیوٹی بڑھ جائے گی اس کے اندر وہ ڈیفائنڈ بیہیویئر آتا ہے. ڈیفائنڈ بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، جو مرضی کر لیں، میں نہیں کروں گا. بہت سی مدرز اب مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور بچہ ہوتا ہے 7 سال 8 سال، بات ہی نہیں سن رہا، اب میں کیا بولوں.
یعنی بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. دیٹ مینس کہ ہم نے اتنی غلطیاں تب تک کر دی ہوتی ہیں کہ وہ بچہ بالکل بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح سے ہم نے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ اس کو جب بھی کوئی بلانا یا کوئی کام کرنا ہے بہت آرام سے، یعنی کہ ہاتھ اگر آپ پکڑ رہے ہیں تو پکڑ کے اس کو آرام سے بٹھائیں گے کہ میں چاہ رہی ہوں آپ یہاں بیٹھ جائیں. اس کو یہ تو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو ڈسپلن کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے وہ انکنڈیشنل لو والی بات کہ جی ماں شاید مجھ سے نفرت ہی کرتی ہے، وہ مجھے اتنی ایک گندی ٹچ دے رہی ہے. غصے کے ساتھ، سختی کے ساتھ، کروڈلی وہ ہینڈل کر رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم کسی بات پہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں نا تو سم ہاؤ وہ ہماری فرسٹریشن بچوں پہ ہی نکلتی ہے. تو ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا، بہت سے بچے جو 2 ایئرس کی ایج پہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پہ بولتے ہیں نو، میں نے نہیں کرنا. اور اس ایج کے بچے کو مدرز کو فزیکلی مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی ان کے سکلز اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے کہ آپ ان کو کوئی بہت ریشنل دے رہی ہیں تو ان کو سمجھ آ رہا ہے. اس سٹیج کے لیے بہت پرٹیکولرلی دیکھنا ہے کہ جب آپ ان کو فزیکلی اٹھا رہے ہیں، مثلا گود میں ہی اٹھانا ہے، روڈ کراس کرنی ہے، بچہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہ رہا، آپ کہتے ہیں چلو میں تمہیں گود میں اٹھا لوں. وہ جو گود میں اٹھانا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جینٹل. اگر ہاتھ پکڑنا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ جینٹل. اگر اس کو چیئر پہ بٹھانا ہے یا گاڑی میں ہی اندر کہیں سیٹ پہ سیٹ بیلٹ باندھنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جینٹلی ہونی چاہیے. اس سے آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ جلدی سیٹل ہوتا ہے. نہیں تو 2 سال کا بچہ اگر فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے ٹینٹرمز بڑھ جاتے ہیں. جو چائلڈہڈ ٹینٹرمز ہیں نا، اس کے بڑھنے کی ایک یہ وجہ ہوتی ہے. انہوں نے بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے کہ کبھی کبھی اگر پیرنٹ بچے کے ساتھ بہت جینٹل ہو جاتا ہے تو بچہ وہ اس بیہیویئر کو اتنا انٹرنلائز کرتا ہے کہ وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تب ہوتا ہے جب ہم بچے کے ساتھ جینٹل تو ہیں لیکن ہم اس کو اوورلی انٹرٹین کر رہے ہیں. میں آپ کو اس طرح مثال دیتی ہوں. اب میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی گیسٹ آ گیا اور کوئی بھی ایک بچہ ہے اور وہ آ کر مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، مجھے اپنے گیسٹ کے ساتھ پراپرلی انٹریکٹ نہیں کرنے دے رہا. تو میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے بچے سے آرام سے بات بھی کی کہ بیٹا ابھی ہم ضروری کام کریں تو ابھی آپ جائیں اور جا کر اپنے یہ ایکٹیویٹی کریں. اور ساتھ میں نے اس کا آرام سے ہاتھ پکڑا اور میں اس کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور وہاں میں نے اس کو بتا دیا. یہ نہیں کہ وہاں جا کے کہا میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں. وہاں پہ بھی جا کے میں نے اسی طرح سے کہا جینٹل بٹ فرم. بچے کو پتا ہو کہ یہ میری لمٹ ہے کیونکہ میری ماں نے بتا دی ہے، اب میں اس جگہ نہیں جا سکتا جہاں پر اب وہ گیسٹ بیٹھا ہے. اب بیہیویئر دوسرا کون سا ہے جو اس کو اوورلی انٹرٹین کرنے والا ہوگا؟ اب آپ اس کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ یہ لے لیں گے؟ گیسٹ بیچارہ آپ کا منہ دیکھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کوئی آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں اس بچے کو ہی انٹرٹین کرنے اور سیٹل کرنے میں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ دیں، پھر آپ ڈال رہی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں یہ دیں، پھر آپ گیسٹ کو کہہ رہی ہیں سوری ذرا میں اس کو یہ دے دوں. پھر دوسرے کمرے میں بھی آ کے اب آپ کو اس کو پتہ نہیں کتنی ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہیں کہ پتہ ہے کیا، دیکھو وہ آنٹی دور سے آئی ہیں، دیکھو انہوں نے ملنا ہے، دیکھو پھر ہمیں یہ کرنا ہے. اس سے اس کی سینسٹیوٹی بڑھے گی. ابھی تو آپ اس کو بتا رہی ہیں نہیں بیٹا یہ نہیں کر سکتے. اس کی میں بہت آسان مثال یہ بھی دیتی ہوں. اسلام آباد میں تو ہم بہت دیکھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی رول توڑا ہے گاڑی چلاتے ہوئے تو وہ جو آپ کے پاس ٹریفک کا پولیس مین آتا ہے وہ کتنا پولائٹلی سلام کرتا ہے، عزت دیتا ہے آپ کو بڑی، اور عزت دے کے آپ کا مانگتا ہے کیا؟ لائسنس، اور ساتھ ہی وہ چلان کر دیتا ہے. آپ جتنی مرضی ایکسپلینیشن دیتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کو آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی، لیکن وہ مس بہیو نہیں کرتا. لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتا، لیکن وہ چلان پورا کرتا ہے، اپنا کام پورا کرتا ہے. تو ایسی مثالوں سے سیکھا کریں کہ اس نے کیسے یہ گر سیکھا ہے کہ اتنے لوگ اس کو اتنا کچھ سنا رہے ہیں. ایسے کوئی گارڈ ہوتا ہے، اب یہاں پہ آپ آتے ہیں، گارڈ ہے، وہ آپ کو تمیز سے کہتا ہے کہ آپ پلیز یہاں کھڑی کریں. ہم لیکن اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہے پنشمنٹ کا. اب یہ بھی نیگیٹو بیہیویئر ہے اور یہ سب سے مشکل طریقہ ہے بچوں کو کنٹرول کرنے کا. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر
آپ کبھی پنش کر بھی رہے ہیں تو وہ بالکل فٹ ہونا چاہیے جو بھی بچوں نے قصور کیا ہے. اور ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم بہت لینینٹ ہیں اور کبھی ہم بہت اسٹرکٹ ہیں اور ہم انکنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً پہلے ڈانٹا، پھر ہمارے دل میں اتنا خیال آیا میں نے کیا کیا، پھر پیزا منگا دیا، کھانا کھا لو. بچہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ابھی میں سولی پہ لٹکا ہوا تھا اور اب کہاں پہ میں بادشاہ بن گیا، تخت پہ بٹھا دیا گیا. اچھا، یا میاں سے لڑائی ہوئی تو ہم نے کوئی بات سنا دی، سسرال کا مسئلہ، اپنا کوئی چیلنج ہے جس کو ہم ریزالو کریں، اس کی وجہ سے 6-7 باتیں سنا دی، سزا بھی دے دی، کمرے میں جاؤ، باہر نہیں نکلنا. پھر بعد میں خیال ہے بچے کا کیا قصور ہے، پھر اگین اس کو ہم اوورلی انٹرٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اچھا میسج نہیں ملتا. ایک تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹپیکلی میرے پاس سوال آتا ہے کہ میرے بچے کا جی یہ بیہیویئر ہے، مجھ سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا، اور میں نے اس کو پیار سے بھی سمجھایا، اس کو ڈانٹ کے بھی سمجھایا، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی آپ بچے کو کنفیوز کر رہے ہیں. کنسسٹنٹ پیٹرن سے آپ بچے کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں. تو جب ہمارے اچھے دن ہوتے ہیں تو بچے کے لیے زندگی گل و گلزار ہو جاتی ہے، جب ہمارے برے دن ہوتے ہیں تو بچے کے لیے وہ پنشمنٹ کے پورے پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد پینلٹیز لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو پراپرلی پلان کریں. اس کو کہا جاتا ہے پنشمنٹ ٹریپ. یہ پنشمنٹ ٹریپ ہے نا ہمارا، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے دین کا بھی مزاج میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کنڈیشنل باتیں نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھر کنڈیشنل باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گی، نفل تو ویسے ہی پڑھنے چاہیے. تو میں صدقہ دوں گی، صدقہ تو ویسے ہی دینا چاہیے. تو میں روزے رکھوں گی، روزے ویسے ہی رکھنے چاہیے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہم نے ان کو وہ بیہیویئر سکھانے ہیں جو ان کو ریئل لائف چیلنجز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے. تو جب ہم ہمیشہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسپیرنگلی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ ملے گا، لیکن جب ہم ہر وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے بچے تھوڑے بڑے ہو کے کہتے ہیں اچھا اگر میں یہ کروں گی تو مجھے کیا ملے گا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں دعائیں، اجر. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کس چیز کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اپروپریٹنیس اس کی ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے آپ سے ہم نے بار بار سوال پوچھنے ہوتے ہیں. بچے کا بیہیویئر آ رہا ہے اور میں اس کو جس طرح ہینڈل کر رہی ہوں اسے ڈیفائنس کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں وقتی طور پہ مسئلہ حل ہوتا ہے لیکن وہ والا لانگ رن میں چلتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جس طریقے سے میں بچے کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح بچوں کے اندر نا پیسیو اگریسو ایٹیچیوڈ بھی آ جاتا ہے. پیسیو اگریسو ایٹیچیوڈ میں یہ ہوگا کہ بچہ چپ کر کے ڈانٹ سن لے گا، وہ آگے اپنے بہن بھائیوں کو تنگ کرے گا، کام نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا، رات کو سونے پہ تنگ کرے گا، یا کبھی کبھی ٹینٹرم تھرو کرے گا. اسٹبن بھی ہو جاتا ہے، کہتے جو مرضی کر لیں میں نے پھر کرنا ہی نہیں ہے. تو دس از اے بیہیویئر وچ نیڈس ٹو بی ایڈریس. کہ ہم وہی بات ہے کہ کبھی آپ نے اگر کوئی سمجھیں سال میں ایک دفعہ کوئی کانسیکوینس یا پنشمنٹ کے نام پہ کچھ کیا ہو تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دن میں 6 دفعہ یہ کام کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح ایک اور طریقہ ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ ہم کہتے ہیں بیہیویئر ماڈیفیکیشن. اب اس میں بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے. ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ بچہ جو بھی کر رہا ہے اس کی انوائرمنٹ میں کوئی پازیٹیو چیز ڈال دی جاتی ہے جس سے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے اگر 2 بچے لڑتے رہتے ہیں ہر وقت میری چیز تمہاری چیز، تو آپ ان کے لیے ایک شیئرنگ باسکٹ بنا دیتے ہیں. شیئرنگ باسکٹ بنائی آپ نے تو اب بچے کیا ہو جائے گا، پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوگی نا، پازیٹیو چیز آ گئی، اب ان کے لیے شیئر کرنا آسان ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. بجائے اس کے کہ کبھی آپ چھوٹے کو کہہ رہے ہیں بھائی کی چیز نہ چھیڑو، کبھی بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ہے اس کو دے دو. ہم کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں اس وقت. پھر ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ، یعنی بچے کی انوائرمنٹ میں سے جو چیز نیگیٹو ہے اس کو نکال ہی لیں. جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جو خطرناک ہے، اور ہمیں کیونکہ بڑی اچھی لگتی ہے، وہاں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اس کی ڈیکوریشن بہت اچھی لگ رہی ہے، اب ہم کہتے ہیں بچہ نہ چھیڑے، تو اس چیز کو ہٹا دیں، بچے کے لیے آسانی پیدا کر دیں تاکہ بچے کو مشکل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. بچے نے لیٹس سے کہ دیوار پہ لکھنا شروع کیا تو پین جو ہیں وہ ایسی جگہ رکھیں کہ ہر وقت بچے کے ہاتھ میں نہ آئیں.
تو کسی نہ کسی ایسے طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، نیگیٹو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم پنشمنٹ کا طریقہ بھی کچھ لوگ اختیار کرتے ہیں. پنشمنٹ پھر وہی ہو جائے گی کہ آپ نے بچے کے انوائرمنٹ میں نیگیٹو چیز ڈال دی. اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں بچے کے بیہیویئر کو کیسے ماڈیفائی کروں، کون سا طریقہ ایسا اختیار کروں جس سے بچے کا بیہیویئر بھی ماڈیفائی ہو جائے اور بچے کو انکنڈیشنل لو بھی ملے اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ جی اس کی شخصیت جو ہے کسی بھی طرح سے ڈسٹروائے ہو رہی ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے کوئی بھی ٹیکنیک اختیار کرتے ہیں تو بچہ آپ کو مینیپولیٹ نہیں کر پاتا. بچہ ہمیشہ تب آپ کو مینیپولیٹ کرے گا جب کیا ہوگا، ہم غلط طریقہ اختیار کریں گے، ہم غلط طریقے سے بچے کے ساتھ ڈیل کریں گے، بچے کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. ان ساری باتوں کو سننے اور جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ماں کی پرسنالٹی میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا اپنے دکھوں کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے؟ ڈیولپ، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں ہر وقت. دیکھیں ہم جب دکھوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دکھ کم ہو جاتا ہے. یاد ہم کس دکھ کو کریں؟ 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا. اس سے آپ کے کوئی حالات نہیں بدلنے والے. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسئلوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جو کرنٹ آپ کی لائف میں چیلنجز ہیں نا ان کو ٹھیک کریں. جیسے ہی آپ نے ان کو ٹھیک کرنا شروع کیا آپ کے اندر ایک انرجی لیول بڑھے گا. آپ کو لگے گا آئی ایم ان کنٹرول آف سم تھنگ. کیونکہ ابھی دیکھیں آپ جو پچھلی باتیں یاد کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کنٹرول نہیں نظر آتا، فیوچر کے بارے میں بھی کوئی امید نہیں نظر آتی، اور کرنٹ ٹائم میں جو بچے پھر رہے ہیں یا گھر کی جو سچویشن ہے وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. جیسے ہی آپ نے ان کی کرنٹ سچویشن کی گرپ کر لی نا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو وہ پاسٹ بنتا جائے گا نا تو آپ کو تسلی ہوتی جائے گی کہ اب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا میری چیزیں اتنی مینج نہیں تھی، اب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. دوسرا آپ کو کرنٹ ٹائم میں ہمیشہ اچھا لگے گا کہ آئی ایم سالونگ دا پرابلمس. اور فیوچر کے لیے بھی جو فیوچر آئے گا تو آپ اس کو ڈریگ نہیں کریں گے، اچھی طرح سے دیکھیں گے. دس از دا لائف لانگ پروسیس. جو بچوں کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں بچے بھی گرو کر رہے ہیں، آپ بھی گرو کر رہے ہیں، آپ میچور ہو رہے ہیں اور بچے ایک نئے چیلنج کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. سمجھیں آپ نے پریپ کلاس سے شروع کیا تھا، اب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے چیلنجز کا نیچر چینج ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے گرو کرنا ہوتا ہے. ہمیشہ جو سچویشن سامنے آتی ہے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. بس آپ نے اپنے لیے یہ فارمولا بنا لینا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اٹس ڈن. اب میری گروتھ آگے کدھر جاتی ہے وہ میں نے دیکھنا ہے. مجھے نا بچوں کی سب سے زیادہ فکر نماز کی ہوتی ہے. نماز کے کسی طرح بھی آ جائے ریکویسٹ بھی کر لیتی ہوں، کبھی کبھی ڈانٹ بھی ہوتی ہے، دعا بھی بہت کمزوری کرتی ہوں، لیکن بہت مجھے فکر ہے دل سے نہیں کرتے، بغیر وضو بھی پڑھ لیتے ہیں نماز. بلکہ کل میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ آپ مجھے تو obey کر لیتی ہو لیکن وہ اللہ جس نے مجھے بنایا ہے آپ ان کو obey کرو نا. میری بات یعنی میں ان کو یہ بتاتی کہ اللہ بہت گرینڈ ہے، بہت میں تو کچھ بھی نہیں، اور آپ میری رسپیکٹ میں آپ کو بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو اپنے بچے کی نماز کی فکر ہے تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. کتنی مائیں ہمیں نظر آتی ہیں جن کو نہیں فکر اپنے بچوں کی، دین کی خاص طور پہ. تو یہ بھی اللہ کی نعمت اور بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر دے کہ ہم اپنے بچوں کی نمازوں کی فکر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دعائیں، دعا ہر وقت کرتے رہیں. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف دعا. یہ کہہ کے نا کہ میں دعا تو کرتی ہوں لیکن یہ نہیں بولنا. اتنا اپنے شور ہونا ہے کہ میں دعا کرتی ہوں اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ہوگا. نمبر 2. نمبر 3، بچہ اگر نماز میں ریگولر ہوتا ہے نا اس وجہ سے کہ نماز کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے سب سے زیادہ ایک تو قرآن پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہونے سے. جتنا اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہوگا، آپ نماز کی تو بات کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی زیادہ بات کیا کریں تاکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہو تو نماز آٹومیٹیکلی ساتھ آتی ہے. اس پہ آپ یہ بتا سکتے ہیں بچے کو کہ میں آج بہت اپسیٹ ہوں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، میرا دل نہیں چاہ رہا آپ سے بات کرنے کو لیکن میں کر رہی ہوں آپ سے بات کیونکہ میں آپ کی اماں ہوں، میرے دل بہت دکھی ہے آپ نے یہ کام نہیں کیا. میں بھی اپنے بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ دنیا میں جتنے مرضی کامیاب ہیں لیکن اگر آپ نے
اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کو راضی نہ کیا، تو میرے لیے وہ زیرو ہے بات، اس کی میں امپورٹنس میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگی. یہ بتاتے رہنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، گیو اپ نہیں کریں، ٹھیک ہے، اور سزا نہیں دیں اس پہ. جو سزا دیتے ہیں وہ پھر بچے ریبیل کرتے ہیں، وہ بچے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا اچھا کیا. دوسرا، اگر بچہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور میں کسی وجہ سے نہیں پڑھتا، کلاس میں بھی آتے ہوئے آپ کو کہیں میں تو صرف آپ کی وجہ سے آتا ہوں، تو آپ کہیں جزاک اللہ خیر، میں بہت خوش ہوں کہ آپ میری وجہ سے پڑھتے ہیں، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ ماں باپ کی بات ماننا بھی تو اس کا اجر و ثواب ہے نا. بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی، پاؤ بھر محنت اور من بھر دعا. لیکن اگر میرا بچہ مجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں پہلے اسکرین ٹائم 1 گھنٹہ تھا اب 2 گھنٹے لوں، تو میں تو کہوں گی نہیں. جسٹ بیکاز آپ نے نماز پڑھی ہے ڈزنٹ جسٹیفائی کہ میں آپ کو غلط چیز کرنے دوں. مجھے 1 کی بجائے 2 آئس کریم دے دیں، مجھے کھانسی بھی آ رہی ہے تو مجھے نا آئس کریم لا کے دے دیں، تو میں نہیں دوں گی. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ضرور ڈلوائیں. وہ اگر نہ ڈلی نا تو وہ بچے کے اندر ریزینٹمنٹ ہوگی. جو بڑا ہوگا نا وہ صرف یہ کہے گا میری اماں یہ کرتی تھی اس لیے مجھے نفرت ہے ان سب چیزوں سے. تو یہ نہ ہو کہ کوئی ان کے دل میں یہ ریزینٹمنٹ رہ جائے. آپ ان کو ساتھ ساتھ قرآن سے اٹیچ کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے دل میں بڑھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.